السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ نکاح کی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پہلے میں وکیل صاحب سے اجازت لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ نکاح اور اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجمل صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک۔ تجمل حسین بیر صاحب، آپ نے اپنی صاحبزادی ماہرہ تجمل سے اجازت لے لی ہے کہ ان کو جناب محمد شعیب انجم صاحب کے نکاح میں دیا جائے، جو کہ خورشید انجم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور مہر کی جو مالیت ہے وہ 3 تولے طلائی زیورات ہیں، جو کہ معجل فوری ادا ہوگا۔ آپ نے صاحبزادی سے اجازت لے لی ہے اور آپ کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ کارروائی آگے بڑھا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اکمل حسن صاحب موجود ہیں؟ اکمل حسن صاحب موجود ہیں؟ اچھی ہے۔ اور حمود سلیم صاحب موجود ہیں؟ آپ دونوں حضرات بھی موجود تھے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ویسے تو لڑکی کے والد یا بیٹی کے والد وہ خود ہی ولی بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت بھی کافی ہوتی ہے۔ ہمارے ضابطے کی کارروائی ہے کہ ایک وکیل کا ہونا اور 2 گواہوں کا ہونا، وہ نکاح فارم میں درج بھی کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام من رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاة والسلام اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اس کے گھر میں نکاح کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں، اور حضرات مسجد میں ہیں، خواتین تک بھی گفتگو جاری ہے۔ آپ کے علم ہے کہ استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک اس عنوان سے چلائی کہ نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے، اور نکاح کے عمل کو بھی آسان بنایا جائے، اور نکاح کے انعقاد کی جو تقریب ہوتی ہے جس میں کچھ آیات کی تلاوت تو ضرور کی جاتی ہے، البتہ اس موقع کو بھی بامقصد اور مفید بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک طرف تو وہ کوشش کرتے تھے کہ خطبہ نکاح میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا مختصر مفہوم بھی لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی مسلمان نکاح کرتے ہیں یا مسلمان کہیں نکاح کرتا ہے تو وہ سنت کی نسبت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں شادی بیاہ کے کارڈ اردو میں چھپتے ہوں، یہ اگر میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، اب تو ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں چھپتے ہیں، لیکن اگر اردو میں چھپتے ہوں شادی بیاہ کے کارڈ تو اس میں لکھا ہوتا تھا نکاح مسنونہ اور ولیمہ مسنونہ، تو اس سارے عمل کی نسبت جاتی ہے سنت رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے بات واضح کی جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس موقع کے حوالے سے رہنمائی کیا ملتی ہے، کیا کرنے کے کام ہیں، ان کا ذکر ہو جائے، اور وہ بہت کچھ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور وہ خاصا غلط ہو رہا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جب بھی نکاح ہوتا ہے تو بھارت سنت رسول کی نسبت سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلا مختصر ہے
کہ اس نکاح کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، اس نکاح کے موقع پر جو نبی اکرم علیہ السلام خطبہ عطا فرماتے اس کا مختصر مفہوم ہمارے سامنے آ جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ کرنے کے کام ہیں کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ مکمل کر کے دعا کر لیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نکاح کی ہمارے دین میں اہمیت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نکاح سے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نکاح سے بندے کی نگاہ یعنی نظر نیچی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نکاح کے ذریعے بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت میں پائیداری نکاح سے بڑھ کر کسی بندھن میں نہیں۔ یہ بہت قیمتی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بربادی ہے، لیکن محبت میں پائیداری نکاح سے بڑھ کر کسی بندھن میں نہیں۔ اور حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ جب نکاح کے نتیجے میں زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنی فطری خواہش پوری کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ دیکھو اگر حرام میں منہ ڈال کر اپنی خواہش پوری کرے تو گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا۔ تو جب حلال ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرے گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو یہ بقیہ اور معاشروں کی طرح کوئی ہمارے لیے فقط رسم نہیں ہے، محض ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ جب اتنی ساری باتیں اس میں جمع ہیں تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے فقط رسم یا فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اتنی ساری احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہیں۔ باقی اس نکاح کے بڑے فوائد ہیں، کچھ تو حدیث میں ذکر آ گیا۔ آپ اس مجلس میں دیکھیں، چھوٹی عمر کے بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بہت چھوٹے تو خواتین کی طرف ہیں، اور کم سے کم 3 نسلیں تو موجود ہوں گی اس وقت مجلس میں۔ 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں پردادا ہوں، تو 4 نسلیں اس وقت ہماری موجود ہیں۔ یہ نکاح کی برکت ہے، ورنہ وہ معاشرے جہاں نکاح کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے وہاں لوگوں کی اور بوڑھوں کی گودوں میں کتے تو نظر آتے ہیں، پوتے پوتی اور نواسے نواسی نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال اس نکاح کو الحمدللہ مسلمان معاشروں میں ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے وہ آیات کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر واعظ و نصیحت فرماتے تو یہ 4 آیات کی تلاوت فرماتے۔ البتہ جب خطبہ نکاح کا موقع ہوتا تب بھی آپ یہ آیات تلاوت فرماتے، اور جیسے جمعے کا خطبہ حضور دیتے، عیدین کا خطبہ حضور دیتے، نکاح کے موقع پر بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت فرماتے، خطبہ عطا فرماتے۔ ان 4 آیات کو آپ دیکھیں تو یہ 3 الگ الگ صورتوں سے حضور نے ان کا انتخاب کیا۔ پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 102، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 1، پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ تو صرف برکت مقصود نہیں تھی، برکت اگر صرف مقصود ہوتی، اور کوئی شک نہیں قرآن کی تلاوت برکت کا باعث بھی ہے، ثواب کا باعث بھی ہے، تو سب سے عظیم سورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور عظیم آیت تو آیت الکرسی ہے۔ لیکن اس موقع پر واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت مقصود تھی، تو 3 الگ الگ مقامات سے 4 آیات حضور نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت ہو چکی ہے، میں آپ کے سامنے فقط ترجمہ رکھتا ہوں۔ پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ دوسرا مقام ہے سورہ نساء کی پہلی آیت، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور انہی سے ان کی زوجہ اماں حوا سلام علیہا کو بنایا، اور اس پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو یا حق مانگتے ہو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہو صحیح اور درست، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ 4 آیات کا فقط ترجمہ ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا، جس کا ایک ترجمہ ہے اللہ کا خوف یا اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، جس کا ایک مفہوم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا،
اور اس کا ربط یہ ہے کہ گناہ نافرمانی ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی اللہ کے عذاب اور پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کا خوف رکھنا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی بالکل یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ خاندانی زندگی کے بارے میں کئی مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان میں بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے۔ باہر انسان لوگوں کا خیال کر لیتا ہے، پولیس والوں کو کچھ لوگ خیال کر لیتے ہیں، کیمروں کو کچھ لوگ خیال کر لیتے ہیں۔ گھر میں نہ کیمرے لگائے جا سکتے، نہ کسی فورسز والوں کو لا کے بٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے گھریلو معاملات میں یہ خدا کا خوف دل میں ہونا، ویسے تو ہر جگہ، لیکن خاص طور پر گھریلو معاملات کے اندر جتنا اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف دل میں ہوگا، احساس دل میں ہوگا، اتنا ہمارے گھر کے معاملات درست ہوں گے۔ ورنہ معاف کیجیے گا، لوگوں کے مشہور ڈائلاگ ہے، ہم کسی سے کم نہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ جب یہ روش ہو تو پھر گھرانے برباد ہوتے ہیں، اور جب یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر تحمل بھی آتا ہے، صبر بھی آتا ہے، برداشت کی روش بھی آتی ہے، ایثار بھی آتا ہے، قربانی بھی آتی ہے، جوڑ بھی آتا ہے، ملاپ بھی آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم ہدایت آئی ہے مرتے دم تک مسلم رہنا۔ اسلام کا فقط یہ تصور نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، جمعے کی 2 رکعت یا 5 وقتہ نماز ادا کر لی، اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے، نہیں، مرتے دم تک مسلم رہنا ہے۔ تو مسلمان کے گھر میں خوشی بھی آئے تو لگے کہ مسلمان کے گھر میں خوشی، مسلمان کے گھر میں غم کا موقع ہے تب بھی لگے کہ یہ مسلمان کے گھر میں غم آیا ہے۔ مسلمان کاروبار بھی کرے تو لگے کہ یہ مسلمان تاجر ہے۔ اگر میں ایک باپ ہوں تو مجھے مسلمان باپ بننا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ ایک تاجر ہے تو مسلمان تاجر، ایک حکمراں ہے تو مسلمان حکمراں، ایک سپہ سالار ہے تو مسلمان سپہ سالار ہو۔ یہ ہے اسلام، ہر آن اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا۔ ایک اہم بات آئی، اس پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ نکاحی کے بندھن کے نتیجے میں نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ دنیا کے کئی معاشرے جہاں نکاح کا تصور ختم ہو رہا ہے وہاں بوڑھے زیادہ ملیں گے۔ جاپان میں 10 یا 12 بوڑھوں پر ایک نوجوان ملے گا آپ کو۔ فرانس میں بوڑھے بہت ملیں گے، اس لیے کہ نکاح وہاں پر بہت کم ہو گئے۔ مسلمان معاشروں میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں 60% یوتھ ہے، نوجوان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ بہرحال تو اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ایک اہم بات آئی، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ میں کچھ نقطے ہی رکھ رہا ہوں، ساری ہر آیت کی تشریح یا ہر جملے کی تشریح نہیں ہو رہی۔ اللہ تم پر نگہبان ہے، کیا مطلب؟ اس نکاح کے موقع پر اگر کہیں تو اللہ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بہو کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ داماد کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ نند کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھاوج کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم سب یہ خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہمارا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کا یہ بیان کرنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ انفارمیشن کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ہیڈ لائن نیوز لگا دی جائے جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ عمل میں لانے کے لیے ہے کہ اس کا احساس دل میں رکھ کر اپنے معاملات کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک اہم بات آئی، زبان کو درست استعمال کرو۔ یہ چھوٹی سی ہے مگر قینچی کی طرح چلتی ہے۔ کراچی میں ایک بڑے سیاستدان نے ایک دوسرے نہایت ہی بہت بڑے ہی سیاستدان کے بارے میں پھلجھڑیاں کچھ اپنی زبان سے جاری کی تو پورے شہر میں آگ لگ گئی تھی۔ اگر نام یاد آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں نام یاد کرا کر بھی اپنا وقت لگانا نہیں چاہ رہا اس کے اوپر۔ اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ اس رات میں بھی رات 2 بجے گھر جلتے ٹائروں کے درمیان گھر پہنچا تھا، کچھ ریکارڈنگ وغیرہ تھی، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی زبان تھوڑی سی دیر کے لیے چلی، 2 کروڑ کی آبادی میں ہر سڑک جلا دی گئی تھی۔ گھر تو چھوٹا سا یونٹ ہے، تو جتنا یہ زبان شوہر کی بھی، بیوی کی بھی، ساس سسر کی بھی، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی کنٹرول میں رہے گی، اتنے ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اور ایک اہم بات آئی کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم نے ابھی اذان بھی سنی ہے، نماز بھی ادا کی ہے، اس سے پہلے اقامت ہم نے سنی ہے، حی علی الفلاح۔ ہم سب فلاح چاہتے ہیں، ہم سب کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، ہم نے بندوں کو جواب نہیں دینا ہے۔ معیار کامیابی کا وہ صحیح ہوگا جو رب تعالیٰ نے خالق کائنات نے عطا فرمایا، اور وہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لے کر آئے گا وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بھی جن کا یہ ترتیب پا رہا ہے معاملہ اور نکاح ہونے چلا ہے، ان دونوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اسی معیار پر عمل کی توفیق دے، تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے 14 صدیوں پہلے چل کر دیکھتے ہیں کہ جہاں سے نکاح کی سنت ملی ہے وہاں نکاح کیسے ہوتے تھے۔ خاتون جنت ہیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نکاح ہوا اور ایک روایت کے مطابق مسجد نبوی میں ہوا، اور بہت ہی سادگی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا، چند صحابہ کرام موجود تھے، اس کے بعد بارات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ام ایمن بوڑھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہاتھ پکڑ کر بی بی فاطمہ الزہرا کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ بعد میں حضور تشریف بھی لے گئے، دونوں کو واضح نصیحت بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی درویش آدمی تھے، ظاہری اعتبار سے مال و دولت نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی زرہ فروخت کی، سیدنا عثمان غنی نے خرید بھی لی، اور بہرحال ان کی خودداری کا لحاظ بھی رکھا، اور بعد میں تحفتاً واپس بھی کر دی تھی۔ لیکن سیدنا علی نے اس طرح فروخت کر کے جو رقم حاصل کی، کچھ حصہ مہر کے طور پر ادا کیا، کچھ حصہ غالباً ولیمے کے انتظام کے لیے، اور کچھ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لا کر رکھ دی۔ کیوں؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سرپرست بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کس کی رقم تھی جی؟ یہ بیان میں نہیں آتی بات۔ یہ رقم سیدنا علی کی رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھی، انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام نے کچھ سامان منگوا کر حوالے کیا۔ رقم کس کی تھی؟ یاد کر کے جانا جن کے علم میں نہیں ہے، سیدنا علی کی۔ اس سامان کو آج کسی بچے سے بھی پوچھے تو بتا دے گا، ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا بستر، 2 تکیے، ضرورت کے 2-3 برتن۔ اس سامان کو آج اگر ہم جہیز کہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ لفظ جہیز کی توہین ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ نہیں بتاتے کہ رقم سیدنا علی کی تھی۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے خود کئی نکاح کیے، کچھ نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ نے کچھ لیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ یہ خاتون جنت کی سادگی کے ساتھ نکاح کا معاملہ اور سیدنا علی کا نکاح ان سے ہوا ہے، یہ اس کی رودات ہے مختصراً۔ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ درویش آدمی ہے تو سادگی کے ساتھ کر لیا، کوئی ذرا مالدار کی بھی بتا دیجئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا، بڑا خوبصورت انداز آتا ہے روایت میں، ان کا کچھ گیٹ اپ تھوڑا سا چینج نظر آیا، تو رسالت مآب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس کو تھوڑا تصور میں لائیے، ہمارا کوئی قریبی ہو یا تھوڑا سا بہت ہی قریبی ہو اور وہ ہمیں نکاح کا بتائے بھی نہ، تو آپ اور میں کیا ریئیکشن دیں گے اس کے اوپر؟ ہم سب کو پتہ ہے جی، امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی تھی کہ جن کو بلایا جاتا نکاح میں، اور امام الانبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی برکت والی ہستی ہو سکتی تھی جن سے نکاح پڑھوا کر دعا کرائی جاتی؟ یقیناً نہیں بلایا، نہ پڑھوایا نکاح نبی علیہ السلام سے۔ حضور نے بھی کچھ اظہار نہیں فرمایا، حضور نے نمبر 1 فرمایا کہ مبارک، نمبر 2 فرمایا مہر دے دیا جی، اتنا گولڈ اتنا سونا میں نے مہر دے دیا، نمبر 3 حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ضرور کرنا۔ اس سے کرنے کے کام پتہ چل گئے۔ اور اگلا واقعہ تو وہ ہے کہ بس ہم سوچ ہی سکتے، خیبر سے واپسی ہے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح بھی ہو گیا، حالت سفر میں بتایا جاتا ہے کہ ولیمہ ہو گیا، چادر بچھائی گئی ہے، ستو کھجور اور پانی جو کچھ سفر کی حالت میں تھا پیش ہو گیا، اور امام الانبیاء کا ولیمہ ہو گیا جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت صرف بھائی داڑھی میں اور ٹوپی میں نہیں ہے، سنت صرف مسواک و خوشبو لگانے میں اور میٹھا کھانے میں نہیں ہے، سنت ان مواقع کے لیے بھی ہے۔ تو نگاہ وہاں رکھ کر معاملات کو طے کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہو، اگر یہ کر لیا تو کیا حرج، وہ کر لیا تو کیا حرج، تو چلو ٹھیک ہے، پھر کوئی 10 کروڑ بھی خرچ کرے تو کیا حرج؟ کیسے روکیں گے؟ اگر یہ کر لے تو کیا حرج، وہ کر لے تو کیا حرج؟ تو روکیں گے تب جب ایک اصول طے کر لیں کہ سنت کے نام پر نکاح ہو رہا ہے تو وہ کرو جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ اب جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کا حاصل اصل میں یہ ہے، ہمارے اس معاشرے میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، نکاح کو ہم نے مصیبت بنا دیا ہے، بوجھ بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے، اور انتہائی افسوس اور معذرت سے عرض کروں میں آپ کے سامنے کہ زنا آسان ہو گیا اس معاشرے میں، نکاح مشکل ہو گیا، اس لیے گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ تو میں نے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھے، ایسے 20 واقعات اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان سب کا حاصل تو آ چکا ہے،
اب گنتی کے چند نقطے گننے بلکہ کرنے کے کام۔ نکاح کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بخاری شریف کی حدیث کا حاصل، رشتہ طے کرتے ہوئے 4 باتوں کو دیکھا جاتا ہے: خوبصورتی، خاندان، مال اور سیرت و کردار۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرت و کردار کو ترجیح دیا کرو، تقوی کو ترجیح دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو رشتہ طے کرتے ہوئے سیرت کردار تقوی کو ترجیح دو۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو۔ اعلان گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، وہ بھی کفایت کرتا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کا انعقاد مساجد میں کرو۔ یہ اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے، ورنہ کہیں گواہ موجود ہوں گے، گھر میں بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن پسندیدہ بات ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی مسجد میں ہوا۔ مسجد کے بڑے فائدے ہیں، خیر یہاں تو ماشاءاللہ لوگ کراچی سے بھی آئے اور دور دراز سے بھی آئے ہیں، لیکن حاصل کلام عموم کے اعتبار سے مسجد کی بکنگ کرانی پڑتی ہے جی، مسجد کا کرایہ دینا پڑتا ہے، مسجد میں ڈیکوریشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لائٹیں لگانی پڑتی ہیں، ٹیبلیں سجوانی پڑتی، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا کچھ بزرگوں کا معاملہ ہوگا تو کرسی میسر آ جائے گی، باقی سب نے فرشی نشست اختیار کر رکھی۔ اور اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی بیٹی کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو ہم بھی کوشش کریں کہ نسبت حاصل کر لیں، اور مزید برآں اس سے بڑھ کر کوئی پیارا ماحول دعا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر ایک والد کو اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا یہ زندگی کے حساس اور مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں جو ہم دلہا دلہن کو دے سکیں، جو دعا کا تحفہ ہے، اور اس سے پیارا کوئی ماحول اس کے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے کہ نکاح کا انعقاد بہتر ہے کہ مسجد میں کیا جائے اور اس میں واعظ و نصیحت بھی ہو جیسے کہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کراچی والے، لاہور والے، پشاور والے، اسلام آباد والے، کہیں بھی والے، ان کو بڑی اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ کم ہوگا۔ برکت اوپر ہوگی کب؟ جب خرچہ نیچے ہوگا۔ ہمارے یہ ہو گیا ہے، خرچے آسمانوں کو پوچھیں وہ میں آگے اشارہ کر دوں گا، اور برکتیں اللہ معاف رکھے کہ وہ کم ہو رہی۔ 40 دن کچھ ایسے گزرے تھے ایک مرتبہ کچھ سال پہلے، 40 دن جن میں 5 طلاقیں ہوئی ہیں، اور جن میں نکاح کی مدت بمشکل 3 مہینے سے لے کے 2 سال بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہوا؟ جب ذرا سا کچھ یہ ہو گیا۔ بات وہ ہے کہ جب سنت سے دوری ہوگی تو نحوستیں، بے برکتیاں ہمارے معاشروں کے اندر آ رہی ہوں گی، جس کا آج ہم نظارہ کر رہے ہیں، اللہ معاف رکھے۔ تو حضور فرماتے برکت وہاں زیادہ ہوگی جہاں خرچہ کم ہوگا۔ چوتھی بات کیا ہے جی؟ اب آئیے خرچے کتنے؟ پہلا چھوٹا سا باقاعدہ خرچہ وہ ہے چھواروں کی تقسیم۔ بھائی چھوارے آئے گے ماشاءاللہ، یہ لڑکی والے لائے لڑکے والے؟ ہاں یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، نکاح کی تقریب عام طور پر مانی کس کی طرف سے جاتی ہے؟ لڑکی والوں کی طرف سے۔ چھوارے کون لاتا ہے؟ لڑکے والے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سنت میں چلا آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے جو لڑکی والے، ہم تو قائل نہیں ہیں اس کے، کھاتے بھی نہیں اور قائل بھی نہیں، وہ لڑکی والے جو کئی ہزار کو کچھ مرتبہ کئی لاکھ کا کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ 1000-2000 کے چھوارے نہیں کھلا سکتے؟ لیکن نہیں، سنت کی تعلیم شرعی آ رہی ہے 1 روپے کا خرچہ کسی لڑکی کے والد پر اس کی بچی کی شادی کے حوالے سے نہیں، سارے خرچے کی ذمہ داری شوہر پر۔ تو چھوارے بھی کون لائیں گے جی؟ لڑکے والے لائیں گے۔ ایک خرچہ ہو گیا چھوٹا سا۔ اگلا ایک دعوت ہے۔ دین آسان ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مشکل بنا دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ۔ یہ مشکل مولویوں نے نہیں بنایا، ہمارے معاشرے نے مل کر بنایا۔ دین آسان ہے تو نکاح بھی آسان ہے دین میں۔ ایک دعوت ہے، کون سی؟ ولیمے کی، سہولت کے ساتھ جو بھی ہو۔ کبھی انتہائی پابندیاں تھی تو لوگوں نے گھروں میں بھی کھانا کھلایا، کبھی انتہائی پابندی تھی لوگوں نے بوتل بھی پلا کر، سافٹ ڈرنک پلا کر بھی فارغ کیا، اور کہیں وسعت ہے کسی کے پاس اللہ نے توفیق دی وہ 500 کو کھانا بھی کھلا دیتے، ٹھیک ہے، جو وسعت ہے سہولت کے ساتھ ہو۔ ایک دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کون سی بھائی؟ ولیمے کی۔ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نکاح کے موقع کے تعلق سے کوئی اور دعوت مل جائے تو مجھے کم از کم ضرور بتا دیجیے گا، تاکہ میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا کھانے پینے کے اعتبار سے، لیکن ہے ہی نہیں، اس لیے اتنے وصول سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ 5ویں بات ہو گئی جی۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ دلہا دلہن کو مبارکباد بھی دی جائے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی بھی تعلیم ہمیں عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی روایات میں احادیث مبارکہ میں ہمیں دعائیں ملتی، بارک اللہ لک وبارک علیک
وجمع بینکما فی خیر، اللہ یعنی دولہا کو دے رہے تو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہارے لیے برکت کو بڑھائے اور آپ دونوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اور بھی الفاظ روایات میں ملتے ہیں، یعنی حضور نے چھوڑا نہیں ہے، مبارکباد دینے کے الفاظ بھی حضور علیہ السلام کی روایات میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب موٹی موٹی باتیں، رشتہ طے کرو، دینداری کو ترجیح دو، انعقاد بہتر ہے کہ مسجد میں کیا جائے اور اعلان ہونا چاہیے نکاح کا۔ اسی طریقے پر چھواروں کی تقسیم کا ذکر بھی وہ آپ کے سامنے آ چکا، خرچے کم سے کم رکھے جائیں، اور مہر کا ادا کرنا یہ بھی اللہ کے کلام اس کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور مہر کا معاملہ جیسے اس نکاح میں کہ جو طے ہو رہا ہے فوری ادا کیا جا رہا ہے، یہی بہترین شکل ہے۔ ہمارے تو لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ بعض لوگ اٹھ کے سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب مہر کا تعلق تو طلاق کے موقع پر ہوتا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جب طلاق ہوگی تب مہر دیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی مہر کا تعلق نکاح سے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ ہل جاتا آدمی سن کر، مسند احمد کی روایت ہے، جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ یہ خرچہ قرآن بتاتا ہے، یہ پچھلی لسٹ میں بیان ہونے سے مجھ سے رہ گیا تھا، یہ خرچہ قرآن بتاتا ہے، یہ تعلیم حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مہر کی ادائیگی کا معاملہ، چھواروں کی تقسیم کا معاملہ، ولیمے کے اہتمام کا معاملہ، اور دلہا دلہن کو مبارکباد دیے جانے کا معاملہ، باقی پوری زندگی کی کفالت کی وہ شوہر کے ذمے ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے گا وہ کفالت کرے۔ بس یہ کرنے کے کام تو یہ ہے۔ اب ایک پوری لسٹ سنیں اور مسکراتے جائیے اور سر پیٹتے جائیے، کیا کیا چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ چھوٹی منگنی، منگنی تو سمجھ آتی نا سب کو جی، چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی، بڑی منگنی، وہ جا کے دبئی میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا۔ مسکرائیے آپ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، لیکن ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت پر مصیبت ہے۔ پھر جناب بقرعید بیچ میں آ گئی، بھی نکاح نہیں ہوا ہے تو بقرعید کے موقع پہ بکرا جائے گا سچ کر 2-2.5-3 لاکھ روپے کا بکرا۔ عید آ گئی تو عید کے ٹوکرے جائیں گے۔ اب شادی قریب آ رہی، جناب فلاں ڈے ملا جائے گا، وہ دن منایا جائے گا، وہ دن منایا جائے گا، پھر ڈانڈیے کھیلی جائیں گی، پھر میوزیکل نائٹ ہوگی، پھر گویے شارجہ سے آئیں گے، ناچنے والے کسی اور جگہ سے آئیں گے، اور پھر جس نے جو لگا رکھی ہے حد، اس میں اندر کوئی حد ہی نہیں، اس سے آگے چلتے چلے جاؤ، اور مصیبت بن گیا اس معاشرے میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 بیٹیاں جس کو اللہ عطا فرمائے، اچھی طرح پرورش کرے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرے، نکاح کا بندوبست کرے، اللہ کے پیغمبر اس کو جنت کی بشارت دیتے۔ اور آج اس معاشرے میں جس گھر میں 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، لوگ تعزیت کرتے ہیں اس سے کہ تو کیسے اس کے خرچے پورے کرے گا۔ پورا معاشرہ الٹ پر آ گیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ سنت کی تعلیم پر آؤ تو لڑکی کے باپ پر کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی خرچہ ہی نہیں اس کے اوپر، بلکہ آن دا لائٹر سائڈ بیٹے کا ابا پریشان ہوگا۔ کیوں جی؟ کمرہ بھی دینا ہے، فرنیچر بھی ڈالنا ہے، اور اس کو جناب اور بھی خرچے اس کے پورے کرنے، الٹا ہو جائے گا پورا۔ بیٹی کے باپ کے لیے تو پریشانی ہے ہی نہیں اگر سنت کو معیار بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ 10-10 لاکھ روپے زکوٰۃ مانگتے ہیں کچھ اداروں میں جا کر، منہ سے کہتے ہیں کس بات کے لیے زکوٰۃ؟ جی فرنیچر کے لیے زکوٰۃ چاہیے، کھانوں کے لیے زکوٰۃ چاہیے، اور کپڑوں کے لیے زکوٰۃ چاہیے۔ مر گئے لوگ بیچارے اس کے اندر۔ کچھ لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی، ورنہ سودی قرضے لینا شروع کر دیے، بھیک مانگنا شروع کر دی ہے، اس لیے کہ جناب یہ شادی کے خرچے کہاں سے پورے کرے۔ یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کی امت بنایا، یہ امت جس پر اس سارے عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری، یہ امت کہ جس نے اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرنی ہے، آج وہ اس مصیبت کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی۔ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ اتنا کرو بھائی، وہ کام کر لو جو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب آپ بھی ستو پلائے لوگوں کو، کھجوری کھلائے ولیمے میں، اور بریانی نہ کھلائے، قورمہ نہ کھلائے، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا۔ سنت میں انعقاد کس چیز کا ہوا؟ نکاح کا۔ نکاح پہ انعقاد آج بھی کرو، چھوارے تقسیم کر دو، بڑھیا کوالٹی کے کر دے گا کوئی۔ اور ایک دعوت ہے ولیمے کی، ولیمے کا اہتمام کر لو، جو بھی معروف طریقے پر کھانا پینا ہوتا ہے کر لیا جائے، دکھاوا، نمود و نمائش، قرض کے بوجھ نہ ہو اس کے اندر۔ بس یہ ہے، اس پہ اکتفا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ میں نے ذرا اپنے جوش خطابت میں زیادہ جذبات کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ وہ مائک جو ہے وہ کچھ زیادہ بول پڑے گا، ورنہ دل تو بڑا میرا کر رہا ہے۔ کل بھی میں نے کراچی میں گفتگو کی ہے، میں نے خدا کی قسم روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور 2-3 حضرات کا خودکشی کرنے کا مجھے معلوم ہے، 2-3 حضرات کا مجھے ہارٹ اٹیک کا معلوم ہے کہ جن کی بیٹیوں کی شادیوں کی تیاری کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے۔
اور دوسری طرف نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے خرچے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹے سے بھی تو نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اتنا خرچہ، وہ بیچارہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، اس کی حیا کا جنازہ نکل جائے مگر نکاح نہیں ہو پاتا اس کا۔ یہ دونوں طرف کے مسائل ہیں۔ سادہ کریں گے تو بیٹیوں کے گھرانے وہ بھی خوشحال رہیں گے، یعنی سکون میں رہیں گے، سادگی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات آسانی کے ساتھ پورے ہوں گے، اور سادگی اختیار کریں گے تو جوان بچوں کی جوانیاں برباد نہیں ہوں گی، ان کی عفت اور حیا اور ان کا ایمان محفوظ رہے گا جب نکاح کا بندھن سہولت کے ساتھ ہم اس کو انجام دیں گے۔ آخری 2-3 باتیں، 2 حصے گفتگو کے مختصر، کچھ ان دولہا دلہن کے لیے اور کچھ ہم سب کے لیے۔ ان کے دونوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ کتنا قرب شوہر بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس سے خوبصورت کوئی انداز شوہر و بیوی کے قرب کے بیان کا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 187 میں، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس۔ اتنا اللہ قرب دیکھنا چاہتا ہے جی، اور شیطان لڑوانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تفصیل کا موقع نہیں۔ شوہر کے لیے ہم میں سے مجھ سمیت بہت سے لوگ شادی شدہ ہیں، ہم سب کے لیے بھی، اور خاص طور پر اب جو دولہا میاں ان کے لیے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا اپنے لیے، ان کے بارے میں تم سے اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اسی طرح یعنی حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر اظہار اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اس اہل میں بیوی پہلے آئے گی بہرحال۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض یا نفرت نہ رکھے، اگر کوئی ایک ادا ظاہری طور پر اس کو بیوی کی پسند نہیں آ رہی تو وہ تلاش کرے کوئی دوسری ادا اس کو پسند آ ہی جائے گی۔ ملاپ کی طرف حضور نے توجہ دلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیویوں کو کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بالفرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس قدر اطاعت و فرمانبرداری کی توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیویوں کے تعلق سے بیویوں کو دلائی ہے کہ اگر بالفرض اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور دوسری حدیث، اللہ اکبر، مردوں کے لیے جنت کا حصول مشکل ہے، عورتوں کے لیے جنت کا حصول آسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی رہے وہ اطاعت گزار ہے، فرمانبردار ہے، تابعدار ہے۔ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی کو کل قیامت کے دن اختیار عطا فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات صرف اشارتاً ہے کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے پیارے صحابہ کے نکاح آسان کیوں تھے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ سلام پھیرتے امام الانبیاء، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا، اچھا جی مبارک ہو، ولیمے کے لیے کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ اپنے صحابہ سے فرماتے جاؤ گھروں کو کھانا لے کر آؤ، اپنے بھائی کا ولیمہ سیلیبریٹ کر لو۔ کیوں آسان تھے نکاح ان کے؟ بھائی مشن بہت اونچا تھا ان کے سامنے، وہ مشن جو حضور کو کبھی طائف میں لے جاتا ہے اور آپ کا خون اطہر بہتا ہے، وہ مشن کبھی ہجرت کرا دیتا ہے، کبھی 3 برس کی قید آپ نے برداشت کی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب نے، وہ مشن جس کے دوران، جس جد و جہد کے دوران میں آپ کا مبارک خون احد کے میدان میں بہایا جاتا ہے، وہ مشن کہ جس کے دوران میں 70 پیارے صحابہ کے لاشیں آپ نے دیکھے ہیں، وہ مشن جس کے دوران میں پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، وہ مشن جس کی جد و جہد کے دوران میں 2 مہینے حضور کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلائے، اور وہ مشن جس کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں حضور نے اللہ کے راہ میں پیش کی ہیں۔ اتنا بڑا کام حضور کے سامنے اور آپ کے پیارے صحابہ کے سامنے اتنا بڑا کام تھا، تو نکاح یہ دیکھیے میرے ہاتھ کو، یہ نکاح اتنا آسان تھا۔ آج کیا ہے، نکاح اتنا مصیبت بنا دیا گیا ہے کہ کچھ افراد تو اپنے 2 بچوں کی شادی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، معاف کیجیے گا مجھے، یہ بھی نہیں ہوگے دے رہا۔ تو مشن اونچا ہوگا اتنا بڑا جو محمد رسول اللہ کا تھا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کے جد و جہد، 23 برس کی محنت، اتنا بڑا مشن سامنے ہوگا تو ہمارے معاشرے میں بھی نکاح انشاءاللہ تعالی آسانی سے ہو جائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ انتہائی ادب سے صرف داڑھی، ٹوپی اور ٹخنے مردوں کے کھلے رکھنا اور مسواک اور خوشبو اور میٹھا کھا کے سنت پوری کر لی کا تصور رکھنا، یہ رسول اللہ کا اسوہ صرف یہاں تک محدود نہیں، یہ آل انکلوسیو پوری زندگی کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دولہا میاں سے قبول کروا کے پھر ہم دعا کر لیں گے. بھائی قریب آ جائیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شعیب انجم صاحب، بیٹا میں نے جناب تجمل حسین میر صاحب کی صاحبزادی ماہرہ تجمل کو خود جناب تجمل صاحب کی وکالت سے آپ کے نکاح میں دیا، جبکہ گواہان ہیں جناب اکمل حسن صاحب اور حمود سلیم صاحب، اور مہر کی جو مالیت ہے وہ 3 تولے طلائی زیورات ہے جو کہ معجل ہے، انشاءاللہ فوری ادا ہوگا. آپ مائک میں کہیے کہ میں نے قبول کیا. ایک منٹ بھائی تھوڑا قریب ہیں. اچھا جی اس کو قریب کریں بیٹا. بولیں. میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سن لیں. کبھی کبھی نکاح ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے جی 3 دفعہ قبول نہیں کروایا آپ نے، اور آپ نے کلمے بھی نہیں پڑھوائے. تو بھائی نماز بھی پڑھی بچے نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. اور دوسرا نکاح جو فارم ہے نا اس پہ دستخط میں ان سے 4 مرتبہ لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی 1 دفعہ قبول کروانا کافی ہوتا ہے. اب آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا اکرم الاکرمین یا خالق السماوات والارض. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے ہمارے رب اس نکاح کو جو منعقد ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جو نکاح منعقد ہوا اس کے ذریعے دولہا دلہن کو رحمتیں، برکتیں، محبتیں نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں کو ویسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. اللہ ان دونوں کو عفت اور پاکیزگی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان دونوں کو پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان دونوں کو پوری زندگی اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما. اللہ ان دونوں کو ہر شر سے، فتنے سے محفوظ فرما. اللہ دین پر عمل اور استقامت نصیب فرما. اللہ ان دونوں کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اللہ اس نکاح کے ذریعے دونوں گھرانوں کو رحمتیں، برکتیں، محبتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرما کہ اس نکاح کے مقدس، مسنون، پاکیزہ عمل کو ہم سادگی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیں. اے اللہ اس میں جتنی خرافات، ہندوانہ رسومات، فضول اخراجات اور گناہ شامل کر دیے گئے اے اللہ انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی حیا کی اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Oh,